آج عوام کی عدالت میں جواب دہ ہیں امیر جماعت اسلامی سید منور حسن. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جی منور صاحب، آپ کیسے ہیں؟ بہت شکریہ، بڑی نوازش. آپ کی جماعت کو 1947 سے 2008 تک کے ہونے والے انتخابات میں زیادہ سے زیادہ کتنے ووٹ ملے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میرا خیال ہے 1970 کا جو الیکشن تھا اس میں 26 لاکھ ووٹ ملے تھے، اور شاید ریلیٹیولی یا پروپورشنیٹلی وہی الیکشن تھا کہ جس میں سب سے زیادہ ووٹ کہے جا سکتے ہیں. اس وقت 300 سیٹیں تھیں مشرقی و مغربی پاکستان ملا کر. جماعت اسلامی، ملک اسلامی، آئین اسلامی، ووٹر مسلمان، پولنگ اسٹیشن پہ پھر ناکامی کی وجوہات کیا ہیں؟ ہمارے کانٹیکسٹ میں پوری سوسائٹی اصلاً قبضہ گروپ کے حوالے ہو گئی ہے. جعلی ڈگری کو ووٹ زیادہ ملتے ہیں، اصلی ڈگری ہار جاتی ہے. اس کی وجہ لوگوں کے اپنے اپنے مفادات بھی ہیں، ضروریات بھی ہیں. ان کا خیال ہے کہ جو کام میرے کر سکتا ہو، برے بھلے میں شریک ہو سکتا ہو اور ہر صحیح غلط سفارش کر سکتا ہو، اس کے ساتھ مجھے جانا چاہیے. تو یہ فیکٹر بھی ہے. لیکن باقی تو پورے ملک کے اندر بہت بڑا علاقہ وہ ہے جس میں لوگ کمی کمار شمار ہوتے ہیں اور لوگوں کے زیر نگی ہوتے ہیں. مظلوم کی داد رسی کوئی بھی نہیں کرتا، ظالم کے سپرد ہو گئے ہوتے ہیں. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ووٹرز ہیں یہ سارے کے سارے ایسے ہی ہو گئے ہیں؟ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ تو کہہ رہا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آخر جن لوگوں کو لوگ جھولیاں بھر بھر کر ووٹ دیتے ہیں 5 سال تک انہیں جھولیاں بھر بھر کر گالیاں بھی دیتے ہیں. جب آپ کی جماعت الیکشن میں نہ جائے، الیکشن کا بائیکاٹ کر دے، تو کیا عوام پولنگ اسٹیشنوں پہ نہ جائیں؟ آج تک تو کوئی ایک بائیکاٹ بھی ایسا نہیں ہوا ہے، چاہے وہ MRD نے کیا ہو یا APDM نے کیا ہو، کہ جس میں لوگ پولنگ اسٹیشنز پر نہ گئے ہوں، سوائے PNA کی تحریک کے کہ جس میں صوبائی اسمبلی کے ووٹ کا بائیکاٹ ہوا تھا، یعنی 10 مارچ کو 1977 میں. اس میں لوگ پولنگ اسٹیشنز پر نہیں گئے تھے اور جینوئنلی بائیکاٹ ہوا تھا. کیا آپ کا رویہ بھی عوام جیسا نہیں ہے کہ وہ پہلے ووٹ دے دیتے ہیں بعد میں گالیاں دیتے ہیں؟ آپ الیکشن ہی لڑتے ہو، گالیاں دیتے ہیں. میرا خیال ہے الیکشن نہ لڑنا خود بہت بڑی گالی ہے، اس لیے کہ یہ ایک سلیب ہے اس پورے سسٹم کے اوپر کہ ہم اس پر اعتماد نہیں کرتے. اور جن لوگوں نے جب بھی بائیکاٹ کیا ہے، اور کوئی اس ملک میں ایسا نہیں جس نے کبھی بائیکاٹ نہ کیا ہو، جن لوگوں نے بائیکاٹ کیا ان کے یہی ریزنز اور یہی آرگومنٹس رہتے ہیں. تو آپ کا اور صوفی محمد کا فلسفہ پھر ایک نہ ہو گیا، کیونکہ صوفی محمد کا فلسفہ ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کین ناٹ بی اسٹیبلش تھرو الیکشن. صوفی محمد کا فلسفہ صوفی محمد کے علاوہ سب لوگ بیان کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ صوفی محمد کا المیہ یہ ہے کہ ان کی زبان سے لوگوں نے نہیں سنا جو ان سے منسوب کیا جاتا ہے. یہ انہوں نے نہیں کہا، میں نے آج تک نہیں سنا. اگر میں یہ ایسا کہوں کہ صوفی محمد کی رائے ہے کہ پاکستان میں اسلامی نظام کا قیام ووٹ کے ذریعے نہیں ہوگا، تو کیا صوفی محمد کی رائے درست ہے؟ صوفی محمد کو کیوں لاتے ہیں بیچ میں؟ ووٹ پر بات کریں. چلیں ووٹ پر بات کرتے ہیں. بڑی پارٹیاں خصوصاً نواز شریف کی پارٹی کے بارے میں آپ کا کہنا ہے. آپ نے کہا کہ ان کی جماعت پنجاب تک محدود ہے، باقی تینوں صوبوں سے ان کے ہاتھ میں ماں سوائے بگ زیرو کے اور کچھ نہیں آئے گا. میں اب بھی اس کو صحیح سمجھتا ہوں. انہوں نے کوشش تو بہت کی ہے سندھ میں داخل ہونے کی بھی، خیبر پختونخوا میں بھی جانے کی، لیکن میرا ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے یہی تاثر اب بھی ہے کہ ان کے لیے کوئی بیس وہاں پر فراہم نہیں ہوئی. جو لوگ پہلے سے موجود ہیں وہ اس لیے کہ ممتاز بھٹو تک سے انہوں نے الائنس کرنے کی کوشش کی، جو نہیں ہو سکا ہے. اگر میں آپ کے اس فلسفے کو تسلیم کر لوں کہ نواز شریف کو بگ زیرو کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، تو آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے کہ آنے والے انتخابات میں آپ کے ساتھ لوگوں کا رویہ کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو وقت انتخابات کی تاریخ کے اعلان سے پہلے کا گزر رہا ہے، اس میں تمام پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہی ہیں، اپنے اپنے ایکسچینج آف نوٹس کر رہی ہیں اور ایک اچھے الائنس یا اچھی ایڈجسٹمنٹ کے لیے تیاریاں کر رہی ہیں. تو مجھے پوری امید ہے کہ آنے والے الیکشنز میں جس کی تاریخ کا اعلان ہو جائے تو ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بھی اور الیکٹورل الائنس کے حوالے سے بھی ہمیں اپنے آپ کو اچھی پوزیشن میں پائیں. کون سی جماعتیں ہیں جن کے ساتھ آپ کی ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ ابھی تو ہم سارے آپشنز کو اوپن رکھا ہوا ہے.
میچور ہوں گی چیزیں الیکشن کی تاریخ کے اعلان کے بعد. کوئی ایسا آپشن جو کلوز ہے؟ آپ سے مجھے لگتا ہے شاید کوئی الائنس نہ ہو سکے, باقی سب سے ہو سکے گا. کوئی ایسی جماعت جس سے آپ کا الائنس نہ ہو؟ دیکھیے, پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ایسی پارٹیاں ہیں جن سے اب تک ہم نے کبھی کسی دائرے میں الائنس نہیں کیا ہے, باقی سب سے کسی نہ کسی دائرے میں ہمیشہ ہوتا رہا ہے. تو میں اب بھی رول آؤٹ تو نہیں کرتا, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ دونوں پارٹیوں کے ووٹرز ایسے ہیں کہ جو کنورٹیبل نہیں ہیں. اگر کوئی الائنس ہو بھی جائے گا تو ایک دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا سکے. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ پہلے بھی ہوا تھا, اس سے پہلے بھی ہوا تھا, مفتی محمود صاحب کے زمانے میں بھی ہوا تھا, آئندہ بھی ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ نہ ہو, دونوں چیزیں ہو. لیکن آپ تو کہتے ہیں وہ ایم ایم اے کی بحالی گراں میں رکاوٹ ہے. میں نے نہیں کہا, یہ ان کا بیان آتا ہے ہمارے بارے میں. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ رکاوٹ ہے. آپ نہیں کہتے؟ میں آپ ان کو توڑنے کا رسپانسبل بھی نہیں ٹھہراتے ہیں؟ یہ بات ضرور ہے کہ جو لوگ ایم ایم اے کی بحالی کی بات کرتے ہیں ان سے میں بجا طور پر یہ پوچھتا ہوں کہ ایم ایم اے کو بے حال کس نے کیا ہے. ان ریزنز پر جانے کے نتیجے میں, ریویو کے نتیجے میں کچھ لوگوں کے نام آتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ پہلے ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کیا جائے, پھر ایم ایم اے بحال ہوگی تو وہ پائیدار ہوگی, ورنہ اگر چیزوں سے رفلی گزر جائے گا تو پھر وہ ایم ایم اے ٹوٹنے. آپ نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کے علاوہ تمام جماعتوں سے اتحاد کی بات ہو سکتی ہے, اس کا مطلب نواز شریف سے بھی بات ہو سکتی ہے. جی, بات تو سب سے, میں نے کہا نا کہ ابھی تو آپشن. اصول آپ کا کیا ہوا ہے؟ پھر آپ کا اصول کیا ہوا؟ یہ تو جب کوئی چیز فیصلہ ہو جائے گی تو اصول پر بات کریں گے. نہیں, پھر آپ کا اصول کیا ہوا؟ آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف اور پیپلز پارٹی ایک جیسے برے ہیں, آج آپ یہ کہہ رہے ہیں, اور پھر آپ آپشن بھی اوپن رکھتے ہیں. میں کسی کی وکالت تو نہیں کروں گا, لیکن یہ کہ با اختیار آدمی کا برا ہونا اور بے اختیار آدمی کا برا ہونا, ان دونوں میں فرق ہے. مقتدر لوگ اگر برے ہوں تو وہ پالیسیاں بری بناتے ہیں, غیر مقتدر لوگ برے ہوں تو صرف بیانات دیتے ہیں. کیا آپ خیال ہے کہ جو بے اختیار انسان آج برا ہے, کل با اختیار ہو کے وہ اچھا ہو جائے گا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا, یعنی میں نے تو یہ بات یہ بھی نہیں کہہ رہے, آپ وہ بھی نہیں کہہ رہے. تمام پارٹیوں سے ہمارے راستے بنے ہوئے ہیں, ایکسچینج آف نوٹس ہو رہا ہے, لیکن کس کے ساتھ بالآخر انڈرسٹینڈنگ ہوگی یہ الیکشن کی تاریخ کے بعد میچیور ہوگا. آپ کہتے ہیں کہ ہم انتخابی سیاست میں اس لیے نمایاں کامیابی حاصل نہیں کر پاتے کہ فیوڈل سسٹم نے انتخابی سیاست کو یرغمال بنا رکھا ہے. جی ہاں, ہائی جیک کیا ہوا ہے. مجھے سر, آپ تو فیوڈل سسٹم کے حامی ہیں. اچھا, وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ فیڈرل شریعت کورٹ نے تو لینڈ ریفارمز کے خلاف فیصلہ دیا. تو فیصلہ انہوں نے دیا تو حامی میں ہوں. آپ اس کی حمایت نہیں کرتے فیڈرل شریعت کورٹ کے اس فیصلے کی؟ فیڈرل شریعت کورٹ کا یہ فیصلہ تو میرے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے. فیڈرل شریعت کورٹ نے جو فیصلہ دیا لینڈ ریفارمز کے حوالے سے, بہت سارے فیصلے موجود ہیں. میں فتوے تو نہیں کہتا, لیکن اکنامک کمیشن جو ہمارے بنتے رہے ہیں جماعت کے, اس کی رپورٹیں موجود ہیں, اور اس میں ہم 100% اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ زمینیں جو ہیں جو آدمی کاشت کرتا ہے اس کو دے دینی چاہیے. اچھا, تو اگر زمینیں ان کو مل جائیں جو کاشت کرتے ہیں, تو آپ کا خیال ہے کہ پھر انتخابی نظام بہتر ہو جائے گا؟ یعنی امپروو ہوگا, لیکن یقینی طور پر یہ نہیں کہا. دیکھیے نا, لینڈ ریفارمز کے نام پر ملک کے اندر جتنی دفعہ کوشش ہوئی ہے, لینڈ ریفارم تو پھر بھی نہیں ہوئی. کب سے کوششیں ہو رہی ہیں, اس لیے وہ سب دکھانے کے, ہاتھی کے دانت کھانے کے نہیں. مولانا صاحب, میں جا رہا ہوں بریک پہ, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم آڈینس کے کوشچن لیں گے, ٹھیک ہے؟ فاضل صاحب, میں جا رہا ہوں بریک پہ, جائے گا نہیں میرے ساتھ رہے گا. آپ کو وہ فنکاریاں نہیں آئی جو آج کل کے سیاستدان کر رہے ہیں؟ ایک بلوچستان کی ایک بیٹی ہوتی ہے, وہ مس کر دی جاتی ہے اور قتل کر دی جاتی ہے, لیکن اس کے حق میں کیا آپ لوگوں نے اتنے ہی مظاہرے کیے جتنے آپ نے عفو صدقہ کے حق میں کیے؟ جب آپ ان جماعتوں سے اتحاد کر لیتے ہیں عوام سے ووٹ لینے کے بعد, آپ کون سے اسلامی تبدیلی لا سکتے ہیں؟ کیا آپ کو ایسا کوئی سٹیپ نہیں لینا چاہیے کہ آپ ہم میں اتنے نون ہو کہ جیسے احمدی نجات کی بات کرتے ہوئے ہمارا سر بلند ہو جاتا ہے؟ ویلکم بیک خواتین حضرات. آج عوام کی عدالت میں جواب دہ ہیں امیر جماعت اسلامی سید منور حسن, اور اب ہم آڈینس سے کوشچنس لیں گے. جی, ہینا ملک, کوئین میری کالج سے. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو ہم الیکشن کیمپینز دیکھ رہے ہیں اس میں سب یہ کہہ رہے ہیں یوتھ کو ٹارگٹ کرو, تو جماعت اسلامی تو وہ پہلی جماعت تھی جس نے یوتھ کو ہمیشہ ساتھ لے کے چلے, تو آپ لوگ پاپولر کیوں نہیں ہوئے؟ آپ کو وہ فنکاریاں نہیں آئی جو آج کل کے سیاستدان کر رہے ہیں؟ جی, آپ یوتھ کو ساتھ لے کے چلے, آپ کو وہ فنکاریاں نہیں آئیں جو آج کے سیاستدان کرتے ہیں. سوال ہے, یہ تو جواب ہے, اس میں تو سوال تو کم ہے, جواب زیادہ ہے.
لیکن بہرحال جزوی طور پر میں ایک بات عرض کرتا ہوں، میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ آرگنائزڈ، ڈسپلنڈ اور موٹیویٹڈ جو یوتھ ہے وہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں یوتھ کا ہی کنونشن ہوا تھا جس میں ہزار طلبہ شریک ہوئے تھے، وہ ڈسپلنڈ بھی تھے اور موٹیویٹڈ بھی تھے۔ آپ کا سوال جی؟ میرا نام زوار احمد ہے، ایف سی کالج سے میرا تعلق ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے لینڈ ریفارمز کی بات کی۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یا میں نے پڑھا ہے کہ جب سوویت وار سٹارٹ ہوئی تھی تو ضیاء الحق صاحب کا جو نعرہ تھا کہ یہ کافر جو سوشلسٹ ہیں ان کے خلاف ہم نے جہاد کرنا ہے، تو لینڈ ریفارمز جو ہیں وہ ایک کڑی ہیں سوشلزم کی، تو آپ اس کفرانہ اقدامات کو اب کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے اتنا سمپل معاملہ نہیں ہے۔ اس موضوع پر ہر طبقہ فکر کے علماء نے قدر تفصیل سے لکھا ہے۔ ہمارے اہل علم نے بھی درجنوں کتابیں اس موضوع پر لکھی ہیں اور ہمارے مینیفیسٹو میں بھی یہ بات شامل ہے، اور اس میں بنیادی مسئلہ ہی ہے کہ لینڈز کی وجہ سے ظلم کی رات کو طویل سے طویل تر کرنے کا علاج ہی بالآخر لینڈز کو ڈائلیوٹ کرنا ہے۔ جی آپ کا سوال؟ السلام علیکم، میرا نام فریحہ ہے اور میں حجویری یونیورسٹی فارمیسی ڈپارٹمنٹ سے ہوں۔ سر میرا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ بلوچستان میں کچھ اینٹی پاکستان فورسز ورک کر رہی ہیں، جیسے را اور ایون CIA بھی کام کر رہی ہے، تو سر آپ کی پارٹی کا کیا سٹانس ہے؟ جیسے آج کل ایشو ریز ہے کہ بلوچستان کو سیپریٹ کیا جا رہا ہے ایز اے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ، تو سر دیکھیے جہاں سافٹ بیلی ہوتی ہے وہاں دشمن کو بھی کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ بلوچستان کو جس طرح ہمارے حکمرانوں نے بار بار مختلف طریقوں سے ہینڈل کیا ہے، اس کو مس ہینڈل کی تعریف اس کے بارے میں کرنی چاہیے، اس لیے کہ بلوچوں کو بچہ سمجھا گیا ہے، لالی پاپ دینے کی اور پیکج کے نام پر انہیں دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب اگر فٹ نوٹس کے اندر کچھ آوازیں پاکستان کے خلاف بھی اٹھ رہی ہیں تو یہ بھی حکومت کا فرض ہے، اگر یہ کہتے ہیں کہ بھارت انٹرفیئر کر رہا ہے تو اس کو روکیں، اس کے بارے میں جواب دیں، جتنے مذاکرات ہوتے ہیں بھارت کے بارے میں بات کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں بلوچستان کا مسئلہ بنیادی طور پر مس ہینڈل ہوا ہے۔ سر آپ یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں حالات کی خرابی کی وجہ امریکہ اور بھارت کی سازش ہے، جو انہوں نے کہا، کبھی آپ مشرف کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، تو میرا یہ سوال ہے کہ کیا مشرف امریکہ اور بھارت کے ایجنٹ ہیں؟ اصل میں جو کنڈکٹ ان کا ہے، جو رویے انہوں نے اپنائے ہیں، اس کا فائدہ تو بھارت اور امریکہ کو ہی پہنچتا ہے۔ امریکہ بلوچستان میں جس طرح فٹ ہولڈ کرنا چاہتا ہے اس کو سپورٹ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مشرف امریکہ اور بھارت کے ایجنٹ ہیں؟ جو رویے انہوں نے اپنائے اس کا فائدہ امریکہ کو بھارت کو پہنچا، اور آئندہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشرف کے رویے جو بھی اپنائے گا وہ انہیں کو فائدہ پہنچائے گا۔ جی بڑے آپ کا سوال؟ جہانزیب خان، ایف سی کالج سے بلوچستان سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ لوگ عافیہ صدیقہ کو بہت سپورٹ کرتے ہیں، اس کے حق میں ریلیاں نکلتے ہیں، اس کے حق میں دھرنے دیتے ہیں، لیکن اسی طرح ایک بلوچستان کی ایک بیٹی ہوتی ہے وہ مس کر دی جاتی ہے اور قتل کر دی جاتی ہے، لیکن اس کے حق میں کیا آپ لوگوں نے اتنے ہی مظاہرے کیے جتنے آپ نے عافیہ صدیقہ کے حق میں کیے؟ کیا وہ مسلمان نہیں تھی؟ کیا وہ پاکستانی نہیں ہوتی ہے؟ اچھا بیٹے، آپ اس بچی کا نام بتانا پسند کریں گے؟ سر ایک بچی نہیں، بچیاں ہوتی ہے، مطلب کچھ دو ایک نام۔ زرینہ مری۔ زرینہ مری پر تو آپ ریلی نکالتے نہیں، عافیہ صدیقی پہ نکالتے ہیں، یہ تضاد نہیں ہے؟ دیکھیے میں واحد آدمی ہوں اس ملک کے اندر اور چیلنج سے یہ بات کہتا ہوں کہ جس نے اس موضوع پر کوئٹہ میں بھی دھرنا دیا ہے اور گوادر میں بھی دھرنا دیا ہے، اور پورے ملک کے اندر بلوچستان کے ساتھ اس حوالے سے یوم یکجہتی منایا، ہمارے علاوہ کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ نیکسٹ کوشچن۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہے، اگر وہ دوسری سیاسی جماعت کے اگینسٹ کوئی کسی بات کرتی ہے تو دوسری سیاسی جماعت جس کے اگینسٹ بات کی گئی ہوتی ہے وہ اس کو اب ڈیفینڈ کرنا بہت لازمی سمجھتی ہے، نہ کہ اگر کوئی عوام کے حق میں بات کی گئی ہو یا میڈیا پہ چل رہی ہو اسے ڈیفینڈ کرنا، یا کوئی ایشو حل بتایا گیا ہو تو اس کو اپنایا نہیں جاتا۔ سر وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ سیاست جو کر رہے ہیں، مخالفت برائے مخالفت کی کر رہے ہیں، حل کی بات نہیں کرتے عوام کے مسائل کی۔ ویسے تو یہ اوور سمپلیفائنگ تھنگز ہے، مسائل کا حل حکومتوں کے پاس ہوتا ہے، ان کا مینڈیٹ بھی یہی ہوتا ہے، ان کا کمٹمنٹ بھی یہی ہوتا ہے۔ باقی جو لوگ ہوتے ہیں بے اختیار ہوتے ہیں، اپوزیشن میں ہوتے ہیں، وہ اچھی تجویزیں دے سکتے ہیں، اچھی تنقید کر سکتے ہیں، مسئلے کا حل وہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بے اختیار ہوتے ہیں۔ منور صاحب کیا تجویز کریں گے؟ یہ لوڈ شیڈنگ کے بارے میں آپ کی بہترین تجویز کیا ہے؟ دیکھیے اس موضوع پر انرجی کرائسس کے حوالے سے بہت لوگوں نے لکھا ہے، ہم آپ کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں آپ کی میں سمجھتا ہوں ان سب نے ریزالو کرنے کی، ایشو کو سمجھ کر ریزالو کرنے کی کوشش کی۔ حکومت میں آ جاتے ہیں تو کیا کریں گے؟
کیا طریقہ کار اختیار کریں گے کہ فوری طور کے اوپر اس مسئلے پہ حل؟ ہمارے ملک کے اندر اس حوالے سے جو جانے پہچانے لوگ ہیں اور برینس ٹرسٹ جس کا کہا جا سکتا ہے، ان کو بلا کر بات کریں گے. اول تو ایشو ہی صحیح معنوں میں ڈسکرائب نہیں ہوا ہے، ڈیفائن نہیں ہوا ہے کہ ایشو ہے کیا، کیونکہ جب یہ چاہتے ہیں لوڈ شیڈنگ ختم بھی ہو جاتی، اس لیے کنفیوژن ہے. اس کنفیوژن کو آپ بھی اس کنفیوژن کا شکار ہیں؟ نہیں، ہم بے اختیار لوگ ہیں، مسئلہ یہ ہے. جی آپ کا سوال؟ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب آپ ان جماعتوں سے اتحاد کر لیتے ہیں عوام سے ووٹ لینے کے بعد، تو ان اتنے سارے لوگوں کی اور اتنی ساری جو آپ کے حق میں عوام نہیں ہوتی، ان کے مخالفت میں آپ کون سے اسلامی تبدیلی لا سکتے ہیں اور چینج پیدا کر سکتے ہیں ان حالات میں؟ ویسے تو یہ اتحادی سیاست جو ہے یہ منیمم ایجنڈے پر ہوتی ہے اور ڈیفائنڈ ایجنڈے پر ہوتی ہے، اور واضح طور پر یہ ہوتا ہے کہ اس کام کے لیے یہ اتحاد بنا ہے، یہ کام ہو جائے گا یا نہ ہو سکے گا تو اتحاد ٹوٹ جائے گا. باقی میکسیمم ایجنڈا تو ہر پارٹی کا اپنا مینیفیسٹو ہوتا ہے جس پر اس کو عمل کرنا چاہیے. جی میرا نام ہانیہ علی ہے فرام یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب. سر میرا سوال یہ ہے کہ جب احمدی نژاد کوئی اسلام سے ریلیٹڈ بات کرتا ہے، کیوں کر وہ فیس بک پہ کسی بھی سوشل میڈیا پہ اتنی مشہور ہو جاتی ہے، تو کیا ایز اے سیاسی جماعت یہ آپ کی ناکامیابی نہیں ہے کہ آپ میری ایج کے یوتھ کے لوگوں میں مشہور نہیں ہیں؟ جی منور حسن صاحب. نہیں، اس میں جو ویکنس ہے میں اس کو تو خیر تسلیم کرتا ہوں، شاید پورے طریقے سے سب کے علم میں نہ ہو، لیکن احمدی نژاد ایک ملک کا صدر ہے، ایک ایسا صدر ہے کہ میں نے بھی گو امریکہ گو تحریک چلائی ہے، اس نے بھی گو امریکہ گو تحریک چلائی ہے، یہ قدر مشترک ہے ہمارے درمیان. لیکن ظاہر ہے کہ اس کی گو امریکہ گو تحریک کو زیادہ کوریج ملنا چاہیے اور ملتا ہے، اور لوگ اس کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، دوسروں کی طرف کم متوجہ ہوتے ہیں، اپریشیٹ پھر بھی کرتے ہیں. جی آپ کا سوال؟ السلام علیکم سر، مائی نیم از سندر سبین فرام یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب. میرا آپ سے سوال یہ کہ یہ بات ہر کوئی تسلیم کرتا ہے، ہر سیاست دان ایون ہر انسان تسلیم کرتا ہے کہ جو یوتھ ہے وہ پاکستان کا فیوچر ہے. تو ہماری یوتھ ہی ایسی ہے اس وقت، اس قدر ملک کے حالات کو دیکھ کے ڈپریسڈ ہے کہ وہ اپنی اسکلس کو پاکستان میں یوٹیلائز کرنے پر ایگریڈ نہیں ہے. وہ پاکستان میں اپنی اسکلس یوٹیلائز نہیں کرتی. اگر آپ کو پاور دی جاتی ہے، آپ اقتدار میں آتے ہیں، تو آپ کے خیال سے، آپ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ ایسے کیا اسٹیپس لے سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو یوتھ ہے وہ پاکستان سے سیٹسفائی ہو جائے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو برین ڈرین ہے، جماعت اسلامی اگر اقتدار میں آ جاتی ہے تو اس برین ڈرین کو کیسے روکے گی؟ دیکھیے، یوتھ کا مسئلہ بے روزگاری بھی ہے اور تعلیم سے دوری بھی ہے، اور دونوں ایک ایسی اکائیاں ہیں کہ جو ان سے دور تر ہوتی جا رہی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، آبجیکٹو اورینٹڈ بنانے کی ضرورت ہے، تعلیم کے دائرے میں بھی ان کو سہولتیں فراہم کرنے کی ضرورت ہے اور روزگار کے دائرے میں بھی. ہم ان دونوں دائروں کے اندر ایک ہوم ورک کیا ہوا بھی ہم نے، اس کے مطابق انشاءاللہ سرو کریں گے. فضلات میں جا رہا ہوں، بریک پہ جائے گا نہیں، میرے ساتھ رہے گا. اگر پاکستان کی فوج ناکام ہو جاتی ہے تو کیا آپ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے اس خطے میں جہاد کا اعلان کر دیں گے؟ ویسے تو سارے بھلائی کے کام نان اسٹیٹ ایکٹرز ہی کرتے ہیں. افراد کا بغیر ویزے اور پاسپورٹ پاکستان میں داخل ہونا اصولی طور پہ درست ہے؟ مطلب یہ کہ یہ کون سے سوالات ہیں، کس کی طرف سے ہیں سوال؟ وزارت داخلہ سوالات کر؟ جی ہاں جی، وزارت داخلہ کو اس کا جواب بھی معلوم ہے. اس کا آپ کو علم ہے، اور میرے پہلے سوال کے لیے مجھے وزارت داخلہ کو جانا پڑے گا پوچھنے. آپ کے نزدیک اسامہ بن لادن شہید ہیں یا دہشت گرد؟ ویلکم ہے خواتین حضرات. آج عوام کی عدالت میں جواب دہ ہیں امیر جماعت اسلامی سید منور حسن، ان سے گفتگو ہو رہی ہے. جی منور صاحب. سر، کیا قبائلی رسم و رواج کو شریعت کا نام دینا درست ہے؟ شریعت کے علاوہ کسی بھی چیز کو شریعت کا نام نہیں دیا جا سکتا. البتہ مسلمانوں کی سوسائٹیز میں دنیا بھر کے اندر جگہ جگہ ایسی روایات ضرور ہوتی ہیں کہ جو شریعت سے ہی استنباط کر کے لائی گئی ہوتی ہیں. پریکٹس کے نتیجے میں لوگ اس کو شریعت کہنے لگتے ہیں. تو میرے نزدیک بہت زیادہ بحث و بحثے کی اس پر ضرورت نہیں ہے. خواتین کو کوڑے مارنا، تعلیم سے محروم رکھنا، گھروں میں بند کرنا، کاروکاری، قرآن سے شادی جیسی جو رسم و رواج ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے. یعنی تعلیم سے تو کسی کو بھی محروم رکھنا جو ہے وہ کوئی اچھی بات نہیں ہو سکتی. اور پھر یہ کہ کوڑے مارنا، تو مردوں کو بھی کوڑے مارنا، خواتین تو خواتین ہیں، مردوں کو بھی کوڑے مارنا کوئی اچھی پسندیدہ چیز نہیں ہو سکتی. تو یہ جتنی چیزوں کے آپ نے نام لیے ہیں ان پر سوسائٹی کے اندر کنسنسس ہے. ملک کے اندر کوئی حکومت ہو تو اس کا سدباب کرے. وومن پروٹیکشن بل آپ کے نزدیک مادر پرزر آزادی، بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دیتا ہے؟ ویسے تو
اس ملک کے اندر قانون کا جو عمومی حال ہے، کون سا قانون ہے کہ جس نے لوگوں کے جان مال عزت آبرو کو تحفظ دیا ہو؟ اور اگر قانون ہے ایسا تو کون سا قانون ایسا نافذ ہو سکا ہے؟ تو میرے نزدیک یہ اکیڈمک گفتگو کا موضوع رہ گیا ہے. عمل کی دنیا کے اندر سوسائٹی گورن ہی نہیں ہوتی ان قوانین سے. لیکن سر سوال یہ ہے، جب آپ اتنے بڑا سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ وومن پروٹیکشن بل مادر پدر آزادی بے حیائی و فحاشی کو فروغ دیتا ہے، تو کیا میں اس کو محض لفاظی لوں؟ نہیں، وہ تو خیر آپ کی مرضی ہے. آپ کو کوئی، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ امیر جماعت اسلامی میں ہی بول رہا ہوں جی. تو یہ آپ کی اپنی انیشیٹو ہے، جو چاہے کریں، لیکن یہ کہ تمام چیزوں کو انالائز کرنے کی ضرورت ہے. ہماری سوسائٹی میں قوانین کی بات میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ کوئی قانون ہے کہ جس نے لوگوں کو آزادی دی ہو اور تحفظ دیا ہو اور حقوق کو خیال رکھا ہو؟ کوئی قانون. آپ کہتے ہیں کہ اگر عورت ریپ ہو جائے اور وہ گواہ نہ لا سکے تو اسے خاموش ہو جانا چاہیے. عورت کے بارے میں ایسے نفرت کا اظہار کیوں کرتے ہیں آپ؟ دیکھیے، جس سوسائٹی کی ہم بات کر رہے ہیں، اول تو میڈیا کے بارے میں بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ کتنا ریپرزینٹ کرتا ہے اس بیان کو جو کسی کی جانب سے دیا جاتا ہے، اس کو پہنچتا ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو بہت ساری چیزیں ہیں اس میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ لوگ اپنی عزت نفس کو بچانے کے لیے اور فی الحقیقت اپنے مختلف پہلوؤں سے معاشرے کے اندر جو ان کا مقام ہے اس کو تحفظ دینے کے لیے بہت سے کام کرتے ہیں. تو ان میں سے ایک تجویز یہ بھی ہو سکتی ہے. نیٹو سپلائی پر حکومت کو ڈوب مرنا چاہیے. یہ کم سے کم ہے، اگر اس سے زیادہ ہو سکے تو اور بھی اچھا ہے. 2004 سے 2007 تک آپ کی جماعت شریک اقتدار تھی. ہم نے تو کسی کو ڈوبتے مرتے نہیں دیکھا. نیٹو کو سپلائی بھی کوئی نہیں پہنچی. میں آپ کو یاد دلاؤں، پہنچ رہی تھی. میں آپ کو یاد دلاؤں، ڈرون حملے بھی ہو رہے تھے. میں آپ کو یاد دلاؤں کہ سوات کے اندر پاکستان کی آرمی پہنچ گئی تھی. اس کے باوجود کہ وہاں کینٹونمنٹ ایریاز نہیں ہیں، وہ سرکاری اسپتالوں اور اسکولوں میں تھے. لیکن ملٹری ایکشن یا فوجی آپریشن جو اس وقت نہیں ہو سکا تھا MMA کی حکومت کی وجہ سے. ڈرون حملے کب شروع ہوئے؟ جب بھی شروع ہوئے ہوں MMA کی حکومت. 2004 کس کی حکومت تھی؟ ڈرون حملے مرکز کی اجازت سے ہوتے ہیں. مرکز اب سر بیان کو چینج نہ کریں، پہلے ہم کریں کہ ڈرون حملے کب شروع ہوئے. نہیں، پہلی بات یہ ہے کہ بے اختیار آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈوب مرنا چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ حکمرانی میں تھے، اب سوال باہر آ جاتے. دیکھیے نا، باہر آ جاتے. ہم باہر آ گئے، ہم نے استعفے دی. کب دیا استعفیٰ؟ جماعت اسلامی نے کب دیا؟ ہم نے استعفے دیے. کب دیا؟ تاریخ کو درست کرنے کے لیے جماعت اسلامی ہے. منور صاحب، تاریخ کو درست رکھنے کے لیے کیا تاریخ تھی؟ ہم نے دو چیزیں کی ہیں. پہلی چیز یہ کی ہے کہ ملٹری آپریشن نہیں ہونے دیا، حالانکہ ملٹری پہنچ گئی. سر میرا سوال نہیں مان رہے ہیں. سر پلیز ڈونٹ کنفیوز دی تھنگ. نیٹو سپلائی پر حکومت کو ڈوب مرنا چاہیے آپ نے کہا. میں نے آپ سے سوال کیا کہ 2004 سے 2007 تک آپ کی جماعت شریک کے اقتدار تھی، تو ہم نے تو کسی کو ڈوب مرتے نہیں دیکھا. نہیں، نیٹو سپلائی جاری. آپ نے کہا کہ اس دوران نیٹو کی سپلائی جاری نہیں تھی، حالانکہ ہم کہتے ہیں جاری تھی. ہم نے پھر ڈرون حملوں کی بات کی، آپ نے کہا ایسا نہیں ہوا. پھر آپ نے کہا نہیں، وہ وفاق کی حکومت کے تابع ہے. دیکھیے 2004 سے 2007 تک 11 ڈرون حملوں میں 186 افراد مارے گئے. ہم نے تو جماعت اسلامی نے جماعت اسلامی کی حیثیت سے MMA کی سیٹ سے استعفے دیے. کب؟ مرکز میں بھی دیے، صوبے میں بھی دیے. ایگزیکٹ تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن اسی پر احتجاج سال جب حملے ہوئے ہوں گے جب ہی دیے ہوں گے نا. اگر ڈرون کو پاکستانی فوج گرا دے تو آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے اس کی نوبت ہی نہ آئے. اگر پاکستان کی فوج بھی اور پاکستان کی سیاسی حکومت بھی کسی عزم کا اظہار کرے اور امریکیوں کو اس سے یہ بو آئے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کر بھی سکتے ہیں. صرف ڈٹرمنیشن کی مصمم ارادے کی ضرورت ہے. اگر ایسے فیصلے ہوں تو حملے ہوں گے ہی نہیں. اگر ارادوں کی بات نہ ہو اور عملی طور پہ ڈرون کو گرانا پڑے تو آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ ہمیں یہ اس سے نہ ڈرائیں کہ بعد میں کیا ہوگا. میں آپ کو ڈرا نہیں رہا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں جواب دے رہا ہوں. میں فرق ہوتا ہے. میرا سوال بڑا کلیئر ہے. اگر ڈرون کو پاکستان کی فوج گرا دیتی ہے بس کیا ہوگا؟ گرا دے، کچھ نہیں ہوگا. کچھ نہیں ہوگا. کچھ نہیں. آپ گرائیں. اگلا سوال، اگر پاکستان کی فوج ناکام ہو جاتی ہے تو کیا آپ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے اس خطے میں جہاد کا اعلان کر دیں گے؟ دیکھیے، ویسے تو سارے بھلائی کے کام نان اسٹیٹ ایکٹرز ہی کرتے ہیں.
جتنی ہیلتھ کی اسکیمیں ہیں، جتنی ایجوکیشن کی اسکیمیں ہیں، حد یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کیونکہ نہیں ہے اس لیے گارڈ بھی فراہم کرتے ہیں نان اسٹیٹ ایکٹرز. اور یہ جو کشمیر کا جہاد ہے اور افغانستان میں پہلے ہوتا ہے، یہ بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز نے کیا ہے، اس لیے کہ اسٹیٹ ایکٹرز تو امریکہ کی غلامی کرتے ہیں اور اس کی فوج کی ناکامی کے بعد آپ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے خطے میں جہاد کا اعلان کر دیں گے؟ سارے کارڈز میں آپ کو اس وقت نہیں دکھاؤں گا، لیکن ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں اور تیاری ہم نے کی ہے. افراد کا بغیر ویزے اور پاسپورٹ پاکستان میں داخل ہونا اصولی طور پہ درست ہے؟ مطلب یہ کہ یہ کون سے سوالات ہیں، کس کی طرف سے سوال؟ وزارت داخلہ سوالات کر رہی ہے؟ جی ہاں جی، وزارت داخلہ کو اس کا جواب بھی معلوم ہے. اور نیٹو افواج کا ہماری اجازت کے بغیر ہماری فضائی حدود کو استعمال کرنے میں کیا فرق ہے؟ ہماری اجازت کے بغیر نہیں ہے یہ تو ہماری حکومت نے اعتراف کیا ہے، وزیر دفاع نے اس کا آپ کو علم ہے؟ اور میرے پہلے سوال کے لیے مجھے وزارت داخلہ کو جانا پڑے گا پوچھنے. وہ تو اس نے اعلان نہیں کیا تھا نا، آپ نے اعلان کیا ہے اس کی طرف سے. آپ کے نزدیک اسامہ بن لادن شہید ہیں یا دہشت گرد؟ شہید، 100 دفعہ شہید. میرا اگلا سوال، آپ جنرل ضیاء کو شہید بھی کہتے ہیں؟ جنرل ضیاء کے بارے میں میری کچھ ریزرویشنز ہیں. کب سے شروع ہوئی ہیں؟ نہیں، ہمیشہ سے ہے، فار آل. اور اس کے لیے 1977 کا پریس بیان دے. میں واحد آدمی ہوں کہ ریکارڈ پر 1977 سے جنرل ضیاء الحق کے بارے میں جو میری ریزرویشنز ہیں موجود ہیں. منور حسن صاحب، ڈرون حملوں کے شہداء کے خون سے کس کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں؟ میرے نزدیک تو جو لوگ بھی ہیلم آف افیئرس پر ہیں، چاہے وہ فوج ہو یا سول حکومت ہو، یہ سب ایک ہی حمام کے اندر موجود ہیں اور یہ سب برابر کے ذمہ دار اور مجرم ہیں. کیا ان لوگوں کے بھی جنہوں نے مشرف کو وردی میں صدر منتخب کیا؟ بات تو دور چلی جائے گی، لیکن یہ ہے کہ میرے نزدیک ان کو بری ذمہ نہیں قرار دیا جا سکتا. 17ویں ترمیم؟ جی مجھے یاد ہے سب ذرا اور یہ بھی یاد ہے کہ کن کن لوگوں نے اس پر ووٹ آف ڈسنٹ دیا تھا اور کن لوگوں نے فلی سپورٹ کیا تھا. لیکن ایک بحث ہے. کنہوں نے ڈسنٹ دیا تھا؟ کنہوں نے ڈسنٹ دیا تھا؟ ہم نے ڈسنٹ کیا تھا. سر آپ نے الیکشن سے ابسٹین کیا تھا. دیکھیں نا، یہ تو ایم ایم اے کی بات کر رہے ہیں نا، تو ایم ایم اے کی کمپوننٹ پارٹیز کے الگ اتحاد میں شامل تھے، بڑے اہم رول پلے کر رہے تھے. میں بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ ایم ایم اے کی کمپوننٹ پارٹیز میں رویے الگ الگ تھے، کنڈکٹ بھی الگ الگ. خدا حضرات، میں کہہ رہا ہوں بریک پہ جائے گا نہیں، میرے ساتھ رہے گا. نواز شریف کو امریکہ کا ایجنٹ قرار دے رہے تھے، آج اب اس ایجنٹ سے الائنس کرنے کے لیے بھی دروازے اپنے کھلے رکھے ہوئے ہیں. کیا پاکستان ہی جہاد کا ٹھیکیدار ہے؟ یہ دونوں جماعتیں اسلامی جو ہیں یہ ایک ساتھ ملاپ کر کے کیوں نہیں چلتی؟ غربت کے خلاف، جہالت کے خلاف جہاد کب شروع کر رہے ہیں آپ؟ جب امریکہ اس خطے سے چلا جائے گا تو یہ جہاد بھی شروع ہو جائے گا. ویلکم بیک خواتین حضرات. آج عوام کی عدالت میں جواب دہ ہیں امیر جماعت اسلامی سید منور حسن، اور اب ہم سوال لیں گے آڈینس سے. جی سر، میرا نام سیف اللہ فرام حجویری یونیورسٹی. سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا جو کشمیر پہ ایشو ہے، آپ کس طرح یہ کشمیر کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ آپ کس طرح بھارت کو اس بات پہ لا سکتے ہیں، یا صرف ایک ہی راستہ ہے جہاد کا؟ دیکھیے، جہاں تک اور سر اس میں میرا ایک سوال شامل کر لیجیے کہ کیا کشمیری پاکستان کے ساتھ آنا بھی چاہتے ہیں یا نہیں؟ یہ فیصلہ تو حق خود ارادی سے ہی ہوگا. یہ آپشن ان کو دینا چاہیے کہ وہ بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں. یہ فیصلہ ان کو دے دیا جائے، وہ پاکستان کے ساتھ آتے ہیں. سر ایک سوال کا حصہ رہے کہ آپ کشمیر کو پھر آزاد کیسے کروائیں گے؟ آپ نے کہا نا 2 آپشن جو اقوام متحدہ کی ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی آپشن؟ دیکھیے، کشمیر کا مسئلہ اگر آج زندہ ہے تو کشمیریوں کی جدوجہد سے زندہ ہے، ورنہ بیک برنر پر چلا گیا تھا، لوگوں کے ذہنوں سے اوجھل ہو گیا تھا. اور کشمیریوں نے اپنی جدوجہد سے حریت کانفرنس کے ذریعے بھی اور حزب المجاہدین کے ذریعے بھی اپنے ایشو کو زندہ رکھا ہے اور اقوام عالم کے سامنے نمایاں کیا ہے. آپ جہاد کو تو میرے نزدیک یہ ایشو جو ہے اسی طریقے سے آپ جہاد کو سمجھتے ہیں؟ جہاد از ون آف دی آپشن، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. جہاد کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. مدثر چیمہ میرا نام ہے، ایف سی کالج سے میرا تعلق ہے. میرا منور حسن صاحب سے سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی بات کی ہے کہ الائنس کے لیے آپ کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، اور مجھے آپ کی وہ تقریر بھی یاد ہے ریمنڈ ڈیوس کے رہا ہونے پہ پنجاب اسمبلی کے باہر، جب آپ نواز شریف کو امریکہ کا ایجنٹ قرار دے رہے تھے. آج اب اس ایجنٹ سے الائنس کرنے کے لیے بھی دروازے آپ نے کھلے رکھے ہوئے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ جس موقف کو عمران خان نے اپنایا ہے
ان ساری پارٹیوں سے الائنس نہ کر کے کا اعلان کر کے، تو آپ کس حساب سے، اور آپ کو کیا ایسی چیز ہے جو آپ کو روک رہی ہے اس اصولی موقف اپنانے سے؟ جی دیکھیے، میں نے تو عرض کیا ہے کہ اس وقت ہر چیز پری میچیور ہے، آپشنز اوپن ہیں، کمیونیکیشن موجود ہے، ایکسچینج آف نوٹس ہو رہا ہے، لیکن الیکشن کی تاریخ کے اعلان کے بعد چیزیں میچیور بھی ہوں گی، اور اسی وقت پتہ چلے گا کہاں ہم جا رہے ہیں ایڈجسٹمنٹ کے لیے اور کہاں ہم جا رہے ہیں الائنس کے لیے۔ اس طرح آپ جہاد کی بات کر رہے تھے، ایک سوال بڑا پوچھا جا رہا ہے کہ کیا پاکستان ہی جہاد کا ٹھیکیدار ہے؟ دنیا میں جہاں زیادتی ہو، ظلم ہو، آپ لوگ کہتے ہیں ہمیں جہاد کرنا ہے، جو اور ممالک ہیں اسلامی ممالک 57 کے قریب، وہ جہاد کی بات نہیں کرتے، حالانکہ ان کے پاس وسائل ہمارے سے زیادہ ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، وسائل زیادہ اور کم ہونے سے تو فیصلے نہیں ہوا کرتے، ایمان زیادہ مسلمان نہیں ہے، ایمان زیادہ اور کم ہونے سے فیصلے ہوتے ہیں۔ باقی جن مسلمان ممالک کی آپ بات کر رہے ہیں، سب جگہ جبر کی حکومتیں ہیں، ظلم کا راج ہے۔ عوام تو ہے نا سر؟ ہاں، لیکن عوام کی تو کوئی رائے نہیں ہے جو لوگوں یہاں بھی تو جہاد کرنے کے لیے عوام ہی آپ کے ساتھ جاتے ہیں نا، حکومت نہیں جاتی آپ کے ساتھ، لیکن وہ اس معاملے کو ڈیبیٹ کرتے ہیں، بحث کا موضوع بناتے ہیں۔ باقی دنیا میں تو کوئی بحث نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے وہ مسلمان اتنے اچھے مسلمان نہیں جتنے ہم اور آپ ہیں۔ ہاتھ کچھ زیادہ ہلا دیا آپ نے، اس لیے کہ میں لفظ تلخی کا کوئی استعمال کرنا نہیں چاہ رہا۔ اتنے برے نہیں ہیں، اچھے ہیں کافی۔ نہیں، میں کوئی لفظ تلخی کا استعمال نہیں کر رہا، ہلکا لفظ ڈھونڈنے کے لیے ہاتھ کو استعمال کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہم اور آپ ان سے بہتر مسلمان ہیں۔ کسی مسئلے کو شرعی اعتبار سے طے کرنے کے لیے کسی اور کی ذمہ داری طے کرنا، 57 ممالک کی کوئی ذمہ داری نہیں، ساری ذمہ داری جس کی ذمہ داری ہے اور وہ ادا نہ کرے تو اس کو مثال نہیں بنایا جائے۔ جی لاسٹ کویسچن۔ میرا نام کاشف لائی ہے سر، میں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب سے ہوں۔ آپ کی جماعت ایک اسلامی جماعت ہے اور یہاں پر ایک دوسری اسلامی جماعت جمعیت علماء اسلام ہے۔ یہ دونوں اسلامی جماعتیں ہیں۔ اسلام ہمیں برابری، مساوات اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے، تو کیوں کر یہ دونوں جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر نہیں چلتی؟ افتخار صاحب نے ابھی بات کی قانون کی، اور آپ نے کہا کہ قانون صرف ایک موضوع رہ گیا ہے پاکستان کے اندر۔ سر مجھے یہ بتائیں، اسلام ہمیں انصاف اور برابری کا درس دیتا ہے، جب ایک اسلامی جماعت کا سربراہ یہ بات کہہ رہا ہے، قانون سے آنکھیں وہ کترا رہا ہے، تو ہم پھر کہاں پہ کھڑے ہیں؟ دو سوال کہ آپ کا اتحاد نہیں ہوتا اور آپ قانون کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کر رہے ہیں وہ کچھ انارکس آپ کے رویے ہیں۔ دیکھیے، جہاں تک قانون کا تعلق ہے، اس سے تو سب کو اتفاق ہے کہ ملک کے اندر قوانین کی کمی نہیں ہے، اس پر عمل درآمد کی کمی ہے۔ اچھے سے اچھے قوانین موجود ہیں، لیکن وہ بے عملی کی وجہ سے اس کا کوئی فائدہ عوام کو یا عدل و انصاف کو نہیں پہنچتا۔ رہ گیا معاملہ دینی جماعتوں کا، ایک سے زیادہ دینی جماعتیں، پتہ نہیں آپ نے ایک کا ہی نام کیوں لیا، جمعیت علماء پاکستان کا بھی نام لیں، اہل حدیث کی بھی بہت سی جماعتیں ہیں، سب کے ساتھ میکسیمم انڈرسٹینڈنگ ہے۔ وہ انڈرسٹینڈنگ جب زیادہ ہو جائے گی تو انضمام بھی ہو سکتا ہے، لیکن اتحاد اور انضمام ہونے کے لیے ظاہر ہے کہ بہت مختلف پہلوؤں سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ قریب آنے کی ضرورت ہے۔ آپ ہر وقت امریکہ، اسرائیل، انڈیا اور مغربی دنیا کو مسلمانوں کے مسائل کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، ان کو دشمن ٹھہراتے ہیں اور لان تان کرتے رہتے ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے آپ نے جب آپ اکیلے بیٹھے ہوں کہ 57 اسلامی ممالک میں 500 یونیورسٹیاں ہیں اور اکیلے امریکہ میں 5000 سے زائد یونیورسٹیاں، اور اگر کرسچن ورلڈ کو ہم دیکھیں تو وہاں پہ خواندگی 90% ہے، کبھی ان باتوں پہ غور کیا آپ نے؟ میں نے ان سب باتوں پہ غور کیا ہے، اور یہ ٹھیک ہے کہ ہم نے کبھی یونیورسٹیوں پر اعتراض نہیں کیا، ہم نے قرآن کے جلانے پر اعتراض کیا ہے۔ جو لوگ اتنے پڑھے لکھے ہیں وہ اتنے بے پڑھے لکھے ہیں۔ میں اعتراضات کی بات نہیں کر رہا، دیکھیں نا، میں اعتراضات کی بات نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں آپ تنقید کرتے ہیں، آپ ان پہ صرف قرآن میں پاک جلانے پہ تنقید نہیں کرتے، آپ پرنسپلی ان سے ڈس ایگری کرتے ہیں، جہاں تک میرا خیال ہے۔ صرف ایک رویہ ان کا ایسا نہیں جس سے آپ ڈس ایگری کرتے ہو، آپ ان کے بہت سے رویوں سے ڈس ایگری کرتے ہیں۔ میرا موقف یہ ہے کہ جس طرح بھی میں نے اسلامی ممالک کے بارے میں آپ سے سوال پوچھا تو آپ نے کہا دیکھو ہر آدمی کا اپنا اپنا رویہ ہے، ہر آدمی اپنی اپنی طرح کا مسلمان ہے۔ میں یہ سوال کو اس پیرائے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان جن کے پاس دولت ہے، تیل ہے، سونا ہے، کاپر ہے، طاقت ہے، ہم کہتے ہیں ہم فلسفے کے دائی ہیں، آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیے، جن چیزوں پر ہم بات کرتے ہیں وہ بالکل ٹھیک بات کرتے ہیں۔ یہ لوگ پورے مغربی اقوام جس طرح آپ کو ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں، ٹیررسٹ کہتے ہیں، ہمیں بتائیں کہ یہ ایکسٹریمزم کس چیز کا نام ہے؟ یعنی مسلم ایکسٹریمزم کی اصطلاح انہوں نے ایجاد کی ہے۔
مسلم ایکسٹریمزم نے کسی آئیڈیالوجی کی جڑ سے تنا نہیں بنا ہے اور اس سے اسے انسپریشن نہیں لی ہے، بلکہ اوور آل مسلمانوں کے ساتھ جو رویے اپنائے گئے ہیں پوری دنیا میں، اس کا ایک ریئیکشن ہے جو پایا جاتا ہے. یعنی اب آپ دیکھیں، میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا آپ کا سوال تو میں نے سن لیا ہے نا، آپ کا خیال ہے کہ میں نے نہیں سنا؟ شاید میرا خیال ہے نہیں سنا، کیونکہ میں مسلم امہ کے کنٹریبیوشن کی بات کر رہا ہوں ایز کمپیئر ٹو دی ادرس. دیکھیے مسلم امہ کے کنٹریبیوشن کہاں سے آپ شروع کریں گے؟ نہتے بے سر و سامان لوگ ہیں افغانستان کے جنہوں نے تیسری سپر پاور کو شکست دی ہے. کتنی یونیورسٹیاں بنا لی؟ نہیں، یونیورسٹی اگر نہ بھی بنائی شکست تو دی ہے نا. کتنی یونیورسٹیاں بنا لی؟ آپ اصل میں اوائڈ کرتے ہیں. جب آپ مسلم دنیا کی کنٹریبیوشن کی بات کریں گے تو کنٹریبیوشن کی بات سنیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے منور صاحب، میں کسی کو منور صاحب شکست دینے کے معاملے پر نہ میرا سوال ہے، میں پھر تیسری دفعہ ریفرین آپ اصل میں آئسولیشن میں سوال کر رہے ہیں نا. میں تمام چیزوں کو میں سوال کو ایسے کر لیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، میں نے کچھ نہیں کہا. منور حسن صاحب، کیا ہم مسلمان اپنے مسائل کی وجہ خود نہیں؟ میرا جواب سنیں آپ. مسلم دنیا کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ کسی کا کنٹریبیوشن نہیں ہے. اس وقت دنیا کی تقریباً 60% فوج افغانستان کے اندر ہے، نیٹو اور نان نیٹو الائز کی، اور اس 60% فوج کو شکست دے دی ہے نہتے مسلمانوں نے بے سر و سامان. یہ کنٹریبیوشن ہے ہمارا. ہم نے اس سے پہلے بھی ان کی سپر پاورز کو شکست دی ہے. تو اس لیے آپ یونیورسٹیز کا سوال ضرور کریں، لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ اتنی نادانی کے باوجود اور بے سر و سامانی کے باوجود ہم نے بہت اچھا رول ادا کیا ہے. تلوار سے جہاد آپ نے کر لیا، اب مجھے بتائیں کہ غربت کے خلاف، جہالت کے خلاف جہاد کب شروع کر رہے ہیں آپ؟ جب امریکہ اس خطے سے چلا جائے گا تو یہ جہاد بھی شروع ہو جائے گا. اور اگر امریکہ نہ گیا؟ امریکہ نہیں گیا تو نکالیں گے اس کو، اس کی ڈیڈ باڈیز واشنگٹن کی. جب امریکہ یہاں نہیں تھا تو ہم جہالت کے خلاف، غربت کے خلاف جہاد کر رہے تھے. جب امریکہ یہاں افغانستان میں نہیں آیا تھا تو وہاں عدل کا نظام قائم تھا، لوگوں کے اندر ایک محمود عیاد ایک صف کے اندر کھڑے تھے. اسی لیے آپ کی جماعت وہاں سے چلی گئی. پھر تمام ٹرائب سے لوگوں نے اسلحہ واپس لے لیا تھا، پرامن فدا تھی. امریکہ کیوں آیا یہاں پر؟ اس کی مذمت شروع کریں تو بات ساری سمجھ میں آئے گی. تو اس لیے امریکن نے یہاں آنے کی جو غلطی کی ہے اس کو بھگتیں گے. اگر یہاں سے نہیں جائیں گے تو اپنے تابوت لے کر جائیں گے، زندہ نہیں جا سکیں گے. یونیورسٹیاں نہیں بنانی، ہمیں تابوت دینے ہیں. جب امن ہوگا تو یونیورسٹیاں بنا. ہم تو حالت جنگ میں ہیں مسلسل. امریکہ ہمارا دشمن، بھارت ہمارا دشمن، نیٹو ممالک ہمارے دشمن. کیا ہم ہمیشہ یہ دشمنیاں ہی نبھاتے رہیں گے اور ہم ترقی نہ دشمن کریں؟ کو دوست نہیں کہہ سکتے، زہر حلال کو کبھی قند نہیں کہہ سکتے. چور کو ہم ہمیشہ چور ہی کہتے ہیں اور چور کی حیثیت سے یاد کرتے ہیں. یعنی انہیں کیا لینے کے لیے یہاں پر آنا پڑا ہے؟ 11 سال نبھاتے رہیں گے. ہم یہ دشمنیاں نبھاتے رہیں گے. جو ہم پر حملہ آور ہوگا اس کو دشمنی کا مزہ چکھنا پڑے گا. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ جو ہم پر حملہ آور ہو ہم اپنی غلامی کے، بھارت تو کہیں سے نہیں ہے نا، وہ تو ہمارا ہمسایہ تو نہیں ہم چینج کر سکتے نا. نہیں، ہمسایہ ہے تو شریفوں کی طرح رہے. یعنی دہشت گردی کا جو الزام ہے وہ بھی ہمیں یہ کہتا ہے. بھارت کا جو دہشت گردی کا الزام ہے پاکستان پر، بھارت تو دہشت گردی میں خود کفیل ہے. اس کے پاس اتنی علیحدگی کی تحریکیں ہیں جو ساری کی ساری مسلح ہیں. اسے باہر سے کسی دہشت گردی کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ہماری حکومت کو، ذمہ دار لوگوں کو اس الزام کو دھونا بھی چاہیے، اسکوائرلی فیس کرنا چاہیے، اور بھارت کے اوپر جو الزامات ہیں، چارج شیٹیں، وہ پیش بھی کرنے چاہیے. منور صاحب، کیا یہ حقیقت نہیں کہ جماعت اسلامی کی پالیسی گزشتہ 68 سالوں سے لفظ دشمنی پر محیط ہے؟ آپ ہر چیز میں سازش دیکھتے ہیں، ہر چیز میں سازش ڈھونڈتے ہیں. کبھی آپ نے خود احتسابی کی؟ اور کیا یہی وجہ نہیں کہ آپ خود احتسابی نہیں کرتے اور وہیں کھڑے ہیں جہاں آپ 20 سال پہلے کھڑے تھے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے 60-65 سال سے جو اس ملک کے اندر انٹرفیئرنس ہے امریکنز کا اور بڑی طاقتوں کا، اس انٹرفیئرنس کو ختم ہونا چاہیے. اسی کے نتیجے میں ہم آزاد معاشی پالیسی اپنا سکتے ہیں، اپنا بجٹ خود بنا سکتے ہیں، قرضوں کی معیشت سے نجات پا سکتے ہیں. لہذا یہ جو ہمارا گو امریکہ گو ہے، یہ میں سلوگن نہیں ہے، اس فلسفی ہے، پوری تاریخ ہے، ایک نظریہ ہے اس کے پیچھے، اور امریکنز ایٹیچیوڈز ہیں اس کے حوالے سے.